السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی۔ میں ہوں صوفیہ علی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم عمران خان سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی ملاقات، ملکی سیاسی اور کورونا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور ملکی معیشت کو درپیش چیلنجز اور حکومتی اقدامات پر بات چیت ہوئی اور زراعت کے شعبے کو بجٹ میں خصوصی توجہ دے کر ترقی دی جائے گی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ کرونا وائرس کو شکست دینے سے متعلق سندھ سے اچھی خبر، ترجمان حکومت سندھ مرتضی وہاب نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ 2879 تبلیغیوں کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 437 مثبت اور 2452 منفی آئے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا سے آج مزید 3 اموات، کل ہلاکتیں 137 اور کیسز 7236 ہو گئے۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے آج تک مزید 3 ہلاکتیں ہوئیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 137 ہو گئی، جبکہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد 7236 تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثر ہونے والے طبی عملے کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ وفاقی حکام کے مطابق ملک بھر میں اس وقت طبی اور نیم طبی عملے کے 180 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہیں، جن میں سے 90 ڈاکٹرز بھی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا بیرون ملک کورونا سے پاکستانیوں کی اموات پر اظہار افسوس۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک مقیم اور کام کرنے والے کئی پاکستانیوں کے کورونا وائرس سے انتقال پر شدید دکھ ہوا ہے۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy. Don't suffer through knee pain, shoulder pain, back pain, or pain from your cancer treatments. Dr. Qureshi and his staff at Arkansas Spine and Pain are here to give you the relief you've been looking for. Call today. You deserve to get your life back ASAP. IMF سے پاکستان کے لیے 1 ارب 38 کروڑ ڈالر کا ریلیف پیکیج منظور۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کے لیے 1 ارب 38 کروڑ ڈالرز کے ریلیف پیکیج کی منظوری دے دی۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ریلیف پیکیج کی منظوری IMF کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں دی گئی۔ کوئٹہ سے 5000 افراد کا کورونا ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں سے 5000 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے جائیں گے، جبکہ ضلع جعفر آباد میں بھی ٹیسٹ سیمپلنگ کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کچھ وزراء اور مشیروں کی کارکردگی پر ناخوش، بڑا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کچھ وزراء اور مشیروں کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے اپنی ٹیم کی کارکردگی جاننے کا فیصلہ کر لیا اور وزراء کو رپورٹس جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ نے ایک بار پھر پاکستان سے مثالی دوستی کا حق ادا کر دیا۔ قومی ادارہ صحت میں چینی ماہرین کے ساتھ اختتامی سیشن کے موقع پر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک چین تعلقات ہمیشہ مشکل وقت میں ثابت قدم رہے۔ دنیا کو کورونا وائرس کا چیلنج درپیش ہوا تو دونوں ممالک شانہ بشانہ آ گئے۔ پاکستان اسٹاک میں زبردست رجحان، 5% اضافے کے بعد کاروبار روک دیا گیا۔ کورونا وائرس کے پیش نظر جہاں دنیا بھر میں اسٹاک مارکیٹ کریش کر رہی ہے، وہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی مندی کا رجحان تھا، لیکن حکومتی اقدامات اور IMF سے ریلیف پیکیج کی منظوری کے بعد کاروبار میں زبردست چڑھاؤ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ماہرین کے مشورے پر تمام اجلاسوں میں ماسک پہننے کی ہدایت جاری کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اجلاس میں خود بھی ماسک پہنا اور شرکت کرنے والوں کو بھی ماسک پہنایا۔
کورونا سے ہلاکتیں 35,000 کے قریب پہنچ گئیں، 2 کروڑ سے زائد افراد بے روزگار۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد 35,000 کے قریب پہنچ گئی، جبکہ معاشی کساد گزاری کے باعث اب تک 2 کروڑ 20 لاکھ افراد نوکریوں سے فارغ ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اور روس کا تیل کی پیداوار میں کمی لانے کے مشترکہ عزم کا اظہار۔ صدر ٹرمپ کا 3 مرحلوں میں معیشت دوبارہ کھولنے کے منصوبے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے ملک میں کورونا وائرس کی وبا سے ہونے والے نقصانات کے بعد 3 مرحلوں میں معیشت دوبارہ کھولنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ معمول کی پریس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی اور معیشت شروع کرنے جا رہے ہیں، جو مرحلہ وار عمل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ریاستوں کے گورنرز کو اقتصادی سرگرمیاں بحال کرنے کے اختیارات دیے ہیں۔ 3 مرحلوں پر مشتمل اقتصادی بحالی کے تحت ریاستیں لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں مرحلہ وار کمی کریں گی۔ امریکی صدر نے گورنروں کو بتایا کہ وہ اقتصادی بحالی کے عمل کی نگرانی کریں گے۔ اینٹونیو گوتریس نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کے خلاف محفوظ اور مؤثر ویکسین ہی کارگر ثابت ہوگی اور ویکسین کے ذریعے وائرس کا خاتمہ کر کے ہی دنیا کی رونقوں کو پھر سے بحال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اب تک دنیا بھر میں کورونا وائرس سے 1,26,140 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ اس مہلک وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 19,54,724 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر کے تقریباً ہر بڑے شہر میں اس وقت لاک ڈاؤن ہے، جس کی وجہ سے کاروبار زندگی ٹھپ ہے اور کھربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں 1,46,000 سے زائد افراد ہلاک۔ کورونا وائرس نے سب سے زیادہ امریکہ کو متاثر کیا ہے، جہاں ہلاکتوں کی تعداد 34,641 تک پہنچ گئی ہے۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے ویکسین کی رواں برس کے آخر تک تیاری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو مل کر ویکسین کی تیاری کے لیے پرجوش کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ صرف ویکسین ہی دنیا بھر میں معمولاتی زندگی کو اپنی ڈگر پر واپس لا سکتی ہے۔ کورونا وائرس کی ویکسین کے بعد ہی دنیا معمول پر آ سکے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی ویکسین کی ایجاد اور استعمال کے بعد ہی دنیا بھر میں معمولاتی زندگی بحال ہو پائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی OPTV کی ہیڈ لائنز کا وقت یہاں ہی ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV۔ اللہ حافظ۔ OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام۔ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔